یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو بار بار ایک ہی دعا اپنے لیے کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ سے، اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک ہی دعا کا بار بار خیال کیوں آ رہا ہے۔ اسپیشل ان کے لیے جو کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، تبھی آپ لوگوں کو پوری طریقے سے سمجھ آئے گی کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا سمجھایا ہے۔ اور جتنے بھی میرے بہن بھائی مجھے انسٹاگرام پر میسیجز کرتے ہیں تو پلیز پہلے میرے اکاؤنٹ کو فالو کر لیا کریں، کیونکہ میرے وہاں پر بہت زیادہ کم فالوورس ہیں، اور اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں مجھے سپورٹ کرنا تو مجھے فالو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی دعا ہے، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام، میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے وہ واپس جڑ جائے اور ہمارا نکاح مکمل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے اور آپ کا رشتہ دوبارہ سے جڑوا دے۔ اور دوسری دعا ہے، یہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم آپی، پلیز ریممبر می ان یور پریئرس انشاءاللہ۔ نیکسٹ دعا یہ لکھتی ہیں کہ سسٹر میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ میری دعا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب میں دعا لے رہی تھی اس ویڈیو کے لیے تو یہ کمنٹ میرے سامنے بار بار آ جاتا تھا، اور یہ 23 منٹ پہلے ہی کسی نے مجھے کمنٹ کیا۔ یہ لکھتی ہیں کہ پلیز ایوری ون میک دعا فار می، اور اللہ تعالیٰ جسے میں دعاؤں میں مانگ رہی ہوں اللہ اسے میرے نصیب میں لکھ دے اور اس سے میرا نکاح ہو جائے، اور اللہ میری دعاؤں پر کن فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور ان کا نام عفیفہ ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے۔ اور پتہ نہیں کیسے آج ان کا کمنٹس میرے سامنے آیا۔ اللہ ان سب بہن بھائیوں کی دعائیں قبول فرمائیں جو بہت پیار سے مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور جن کی دعائیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ان کی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب کے لیے دعا کرواؤں گی۔ اور میرے لیے مشکل ہوتا ہے آپ سب کو کہنا کہ دعا چیک کر لیں، آپ خود کر لیا کریں، بہت سارے لوگ دوبارہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں صرف اور صرف اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ 90% میسیجز مجھے اسی پریشانی سے ریلیٹڈ آتے ہیں۔ یہ وہ میرے بہن بھائی ہیں جو کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، اور اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی زندگی سے موو آن کرنا، کسی کو بھول جانا، کسی کو چھوڑ دینا، اور بار بار ایک ہی دعا کا خیال آنا، بار بار ایک ہی شخص کو اپنی دعاؤں میں مانگنا۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا، کیونکہ جتنے بھی لوگ مجھ سے یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تھرو جڑے ان سب کی سیم پرابلم ہے۔ اس میں سے 10% اپنی اولاد کے لیے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ آپ ہی ہم کیا کریں، ادروائز سب کی سیم پرابلم ہے کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی بات نہیں کی لیکن وہ پسند کرتی ہیں اور انہیں اپنے نکاح میں چاہتی ہیں۔ ایسے کئی بھائی بھی ہیں جو کسی لڑکی سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے آج تک کوئی تعلق نہیں رکھا، اسے اپنے نکاح میں چاہتے ہیں، لڑکی والے راضی ہو جائیں اس کے لیے دعا پوچھتے ہیں۔ کسی کا رشتہ ہو گیا تھا لیکن گھر والوں نے 2 سال بعد توڑ دیا یہ کہہ کر کہ اب ہم یہ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ہر اس بہن اور بھائی کے لیے ہے جو کسی شخص کو پانا چاہتے ہیں اور ڈپریشن اور پریشانی میں ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ میں ان سب سے کہنا چاہوں گی جو ہیٹرز کمنٹس کرتے ہیں کہ کیا یہ آپ ویڈیوز بنا رہی ہیں، حرام ریلیشن شپ کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہیں۔ ہر ایک چیز اللہ جانتا ہے اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میری نظر میں ہر وہ ایک انسان اچھا ہے چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، جو اپنے رب سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف آئے، جو اپنے رب سے مانگے، جسے صرف اور صرف اللہ پر توکل ہو، چاہے وہ کسی کی محبت میں آئے، چاہے وہ اپنی کسی دعا کے چلتے آئے، چاہے وہ اپنے فیوچر کی ٹینشن میں آئے۔ جو اللہ کی طرف آ رہا ہے ہر وہ انسان مومن ہے جو صرف اور صرف اپنے اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ تو میں اپنے پیارے بہن اور بھائیوں سے کہنا چاہوں گی اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی محبت آپ کو نمازوں تک اور نماز سے تہجد تک لے آئی ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان آپ کے نصیب میں ہے اور اللہ اسے آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، اور ایک ان کو اللہ پر توکل ہوتا ہے، تبھی تو وہ اتنی رات میں اٹھ کر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے میری نیند پیاری نہیں، مجھے تو پیارا ہے، اور اللہ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اور جسے یہ یقین آ جاتا ہے اسے ہی نماز کی ہدایت ملتی ہے، اور اللہ انہی کو اس نماز کی توفیق عطا کرتے ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے۔ اب بہت ساری بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جو مجھے انسٹاگرام پہ پرسنلی میسیجز کرتے ہیں کہ آپ ہی ہم نے اسے بھلانے کی بہت کوشش کی،
ہم اس انسان کو بھول نہیں پا رہے، 8 سال سے ہماری بات نہیں ہو رہی، 6 سال سے ہم دور ہیں، صرف اور صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو ریلیشن شپ میں ہیں، ادروائز سب ایک طرفہ محبت کرتے ہیں، یا کسی انسان نے ان کو دھوکہ دے دیا، چھوڑ دیا، لیکن ان کے دل سے اب اس انسان کا خیال نہیں جا رہا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کی محبت آپ کو نمازوں تک لے آئے اور اس کے بعد تہجد تک لے آئے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اس انسان کو وہ آپ کا نصیب بنا دیں، لیکن اللہ نے لکھا ہوگا کہ اسے میں آپ کو دعاؤں کے تھرو دوں گا، اور کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ان سب چیزوں کی توفیق دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ہو رہی چیزوں سے پہچان سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ ایک انسٹاگرام پر میرے سے ایک لڑکی نے اپنی سٹوری شیئر کی تھی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ اس ریلیشن شپ کو آگے مت بڑھاؤ، اس کے ساتھ تعلق مت رکھو، سب سے پہلی بات تو تعلق کم کر دو، ملنا بالکل بند کر دو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس سے ملنا نہیں ہے آپ نے۔ پر وہ بچی میرے سے تو چھوٹی ہی ہے، 4 یا 5 سال کا گیپ ہوگا ہماری ایج میں، اس نے میری بات مانی، اس لڑکے کو میسج کال کرنا بند کیا، ملنا بند کیا، اور اس نے مجھے خود اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ آپی جب سے میں نے اس سے بات کرنی بند کری ہے، میں بہت سکون میں ہوں، اور اب وہ مجھے خود کال اور میسیجز کر رہا ہے کہ مجھ سے بات کرو، اور اس نے کہا کہ اپنے گھر پہ بات کرو، میں شادی کروانا چاہتی ہوں، میں ایسے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ تو اگر ایسی موٹیویشن میں کسی کو دے سکوں اور وہ اس رشتے سے بچ سکیں جو غلط ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں، میں بلکہ اچھا کام کر رہی ہوں۔ جو لوگ ڈپریشن میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے ماں باپ ان کے بہن بھائیوں کو نہیں پتہ ہوتا، ان کے پاس کوئی دوست نہیں ہوتا شیئر کرنے کے لیے، اور بہت 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 زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ مجھے ایک وائس ریکارڈنگ چھوڑ دیتے ہیں انسٹاگرام پہ، یا ایک میسیجز کر دیتے ہیں، تو مجھے بہت سکون ملتا ہے کہ کسی نے مجھ سے اپنا درد شیئر کیا، اور میں اسے موٹیویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھا پاتی ہوں کہ صرف اور صرف سکسیس آپ کو نمازوں سے ملے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، تہجد کمپلسری نہیں ہے، یہ ایک نفل نماز ہے، اگر آپ کا دل کرے اور آپ کو لگے کہ تہجد سے واقعی اتنے سارے میریکل ہوتے ہیں، کیا پتہ میری زندگی میں بھی ہو جائے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بات حقیقت ہے اور 100% ٹرو ہے۔ میں انہیں بتاتی ہوں، آپ استغفار پڑھیں، آپ درود پڑھیں، اور اس کا میں کوئی چارج نہیں کرتی، نہ ہی میں کسی کو یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ پے کریں۔ ایٹ لیسٹ میں تو اتنا بھی نہیں کہتی کہ آپ مجھے فالو اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ فرسٹ ٹائم کل مجھے بہت ہرٹ ہوا کہ مجھے کم سے کم 20 سے 50 لوگوں نے میسیجز کیے اور کسی نے بھی میرے اکاؤنٹ کو فالو نہیں کرا۔ تب میں نے ایک دو کو کہا کہ آپ مجھے فالو کر لیں، کیونکہ یہ میرا کام ہے یوٹیوب اور انسٹاگرام پر کام کرنا۔ اگر میں اپنا ٹائم آپ لوگوں کو دے رہی ہوں تو صرف بدلے میں مجھے اتنا ہی چاہیے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، مجھے اور کچھ بھی آپ سے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن یہ میرا کام ہے تو میں نے اس لیے آپ لوگوں سے کہا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر لیں، اور جو میری بہنیں بھائی پریشان ہیں وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ۔ کوشش کرتی ہوں سب کی رپلائی کروں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آئے، لیکن انشاءاللہ آئے گی ضرور۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ جب آپ ایک ہی انسان کو اپنی دعاؤں میں بار بار مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، مسلسل مانگتے ہیں، اور اس کا خیال آپ کی دعاؤں سے نہیں جاتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اللہ اس انسان کو آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے، یا اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے دعاؤں میں مانگے تو میں اس کے نصیب میں اس انسان کو لکھ دوں گا۔ محبت ہو یا کوئی ایسی دعا جسے آپ مانگ رہے ہیں، یہ تقدیر کا حصہ ہوتا ہے، اور جب آپ کی تقدیر آپ کو نمازوں کی طرف دھکیلے اور آپ کو اللہ کی طرف جانے کے لیے کہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ مجھے یہ چیز دعاؤں سے ملے گی۔ اور آپ نے اللہ سے دعاؤں کے لیے صرف ریلیشن شپ نہیں بنانی، کنیکشن نہیں بنانا، آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ آج تک میں جس بھی غفلت بھری زندگی میں جی رہا تھا یا جی رہی تھی، اور اللہ تجھ سے دور تھی، مجھے تو معاف کر دے کیونکہ تو غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ، میری یہ دعا ہے، میں بہت پریشان ہوں، سامنے والے انسان کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے، وہ مجھ سے نکاح نہیں کروانا چاہتا، یا میں ایک طرفہ اس کو پسند کرتی ہوں، کہ اللہ تو اس انسان کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ یہ آپ کا اور آپ کی رب کا کنیکشن ہے، چاہے دنیا والے آپ کو غلط کہیں یا صحیح کہیں، آپ کا رب جو چاہے گا، آپ کا رب جو چاہتا ہے وہی کرے گا۔
اور یہ ریلیشن شپ آپ کی آپ کے رب کے ساتھ ہے۔ ہر ایک بندے کا اپنا ایک تعلق ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ غلط کہنا بہت غلط ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا اچھائی ہیں اور اللہ کو اس کی کون سی چیز پسند آ رہی ہے، اللہ اس سے کس چیز پر راضی ہے، اور ہم اس انسان کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ تو آپ لوگ دوسروں کو جج مت کریں کہ وہ کسی سے لو میرج کرنا چاہتا ہے یا شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ لڑکی غلط ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں اسلام میں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنا غلط ہے، اور چیٹنگ کرنا بھی غلط ہے، ملنا بھی غلط ہے۔ ہاں آپ اپنی کوئی ایک پسند کو پسند کر لیں اور پھر اسے اپنے نکاح میں مانگیں، یا پھر اگر آپ سے اب یہ غلطی ہو گئی ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی کفارہ ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کر لیں اور تہجد پڑھیں، 5 فرض نمازیں پڑھیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ اسپیشل ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جن کا توکل کم ہے، جن کو اللہ کے اوپر یقین کم ہے، اور وہ میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ یہ ایسا مریکل ہو سکتا ہے، کیا آپ یہ اللہ ہماری دعا قبول کر سکتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر سکتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی کی محبت میں یا کسی انسان کو پانے کی خواہش میں اللہ کی طرف آ گئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اور صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے، یا اللہ کے آپ کو جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی آزمائش ہے۔ اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم آزمائش آنے پر غصہ نہ کرو، غم نہ کرو، بلکہ تم میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میری مدد طلب کرو، انشاءاللہ میں تمہیں ضرور مدد بھیجوں گا۔ اور جو انسان تہجد میں کسی بھی چیز کو مانگ لے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ خود سوچیں، اتنے سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میٹھی نیند لے رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں سے اگر 10 ممبر ہیں تو شاید ایک ہی ممبر کو تہجد پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اللہ۔ بہت کم گھر ایسے ہیں جس میں سب تہجد پڑھتے ہیں، ادروائز صرف اور صرف 10 لوگوں میں سے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تہجد کی، کیونکہ اللہ ہر انسان کو تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، اور جو تہجد پڑھتے ہیں ان کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے، وہ سب سے الگ نظر آتے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں، یہ میں کسی اور کے اوپر کیوں بولوں، یہ میں اپنے اوپر بولتی ہوں۔ آج سے 8 مہینے پہلے میرے فیس پر بہت زیادہ پگمنٹیشن، بہت زیادہ داغ دھبے چھوٹے چھوٹے آفٹر پریگننسی ہو گئے تھے، اور میں کہتی ہوں میرے چہرے کا پورا نور ختم ہو چکا تھا، اور مجھے خود کو فیل ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ ابھی میں 28 کی ہوں اور میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مجھے بہت شرم آتی تھی، اور میں کہتی ہوں جب میں اپنے گھر گئی تو میں گھر سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ اگر میں باہر گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ میرا چہرہ کیسا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر یہ بات چھوڑتے ہیں، ان کی بات کر رہی ہوں جو بہن بھائی پریشان ہیں، کسی سے محبت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتے ہیں، اور روز سوچتے ہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور دونوں بہت پریشان رہتے ہیں، کسی کے پیرنٹس نہیں مان رہے، کسی کا پارٹنر ہی نہیں مان رہا ہوتا۔ تو آپ ایک کام کریں، اللہ کے سامنے آ جائیں، بس 5 فرض نماز پڑھیں، تہجد اور استغفار پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے نا اللہ تعالیٰ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس انسان کو میرا نصیب بنا دے، میری شادی اس سے کروا دے، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تیرے سامنے سجدے میں پڑا رہوں گا یا پڑی رہوں گی، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور آپ لوگ اتنا زیادہ ڈپریشن مت لیا کریں، آپ کے پاس ایم شور کوئی نہ کوئی ایک انسان ہوتا ہے جس سے آپ دکھ بانٹ سکتے ہیں، لیکن وہ انسان کبھی دکھی ہو کر یا پھر پریشان ہو کر آپ کو کہہ دیتا ہے یار تیرا تو یہی رونا ہے، بس ہر وقت اسی کی بات کرتی رہتی ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ تو آپ ایک کام کریں، اپنے رب سے وہ تعلق بنائیں کہ آپ اللہ سے گھنٹوں بات کر سکیں۔ میں سچ بتا رہی ہوں، میں اللہ سے پتہ کتنی باتیں کرتی ہوں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی دعا کرتی ہوں، ہر وقت اللہ سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ جب میں ٹریول کرتی ہوں نا، چپ چاپ شانتی سے بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ مجھے یہ بھی چیز چاہیے تھی، اللہ میرا وہ والا کام بھی رکا ہوا ہے،
اے اللہ آپ تو میرے پیارے اللہ ہیں نا، اللہ آپ کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، آپ تو سب کچھ دے سکتے ہیں۔ اللہ جی پلیز میرا وہ بھی کام کروا دیں، اللہ میرا یہ بھی کام کروا دیں، اللہ مجھے وہ بھی چاہیے۔ اور میں ایسے دعائیں کر رہی ہوتی ہوں بچوں کی طرح، جیسے ہمارے ماں باپ ہماری ہر خواہش پوری کرتے ہیں ویسے ہی اللہ بھی ہماری ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ اللہ آزمائش لیتے ہیں، اللہ آزمائش اس لیے لیتے ہیں ہمیں آزمانے کے لیے کہ یہ میرا بندہ پریشان ہو کر، دکھی ہو کر یہ میری نافرمانی کرتا ہے یا میری طرف آتا ہے، اور جو انسان اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اللہ بہت جلد ان کی آزمائشیں ختم کر دیتا ہے۔ میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی آج ہی، بہت شارٹ ہوگی وہ، اس میں اپنے تہجد کی کچھ ایسی نشانیاں شیئر کروں گی، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہوں وہ، جو میرے ساتھ ہوا ان 8 منتھس میں، انشاءاللہ میں وہ شیئر کروں گی اس میں، آپ لوگوں نے وہ بھی لازمی دیکھنی ہے۔ اور کسی کی فکر مت کریں کہ لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میرا دوست نے کیا کہہ دیا، صرف آپ اپنے رب سے رشتہ جوڑیں، آپ اللہ سے مانگیں، مجھے یقین ہے جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو وہ انسان ضرور دے گا۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے بہن بھائی یہاں تک بھی نہیں آئے ہوں گے، بیچ میں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا گیان دے رہی ہے، پر میں سچ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ تہجد تک پہنچ گئے، نمازوں تک پہنچ گئے تو اپنے دماغ میں یہ شک نہ آنے دیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ میں کہتی ہوں 100% دعا قبول ہوگی۔ آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، جو انسان تہجد میں کچھ راتیں جاگ کر اپنی دعا قبول کروا لیتا ہے اسے پوری زندگی جاگنا نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ پھر بھی اللہ کی محبت میں جاگتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ سے توبہ کریں، استغفار اور درود پڑھیں، 5 وقت کی نماز قائم کریں اور تہجد کا معمول بنا لیں کہ ایٹ لیسٹ ہم نے 2 رکعت پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب باری آتی ہے ان بہنوں کی جو اپنی دعا تو قبول کروانا چاہتی ہیں لیکن وہ تہجد میں اٹھ نہیں پاتی، تو آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ اگر میرا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے تو تو مجھ سے راضی ہو جا، اور اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کر، اللہ میری پریشانیوں کو ختم کر دے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور ہر نماز میں اللہ سے لمبے سجدے کریں، جب آپ لمبا سجدہ کریں تو اس میں آپ عربک دعا مانگیں، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ارحم الراحمین، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ یہ ساری دعائیں آپ 3 ٹائمز پڑھ لیں سبحان رب العلیٰ کے بعد، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوں گی۔